جڑا وقت اللہ اور اس کے رسول دے ذکر سے گزرے اصل عمر تا ہوئے باقی عمر تھوڑی ضائع ہے. یہ سوچو کہ جڑا لمحہ آئے وقت تساں اللہ اور اس کے رسول دے ذکر سے گزاریا ہے, او دے محبوب دے ذکر سے گزاریا ہے, اہل بیت دے ذکر سے گزاریا ہے. اے لمحہ تھوڑا زندگی دا ہے, باقی تھوڑا موت دا ہے. تے کیوں زندگی تو کرتے ہو؟ اصل زندگی تھوڑی یہ ہے ذکر کرنا, ذکر مصطفیٰ کرنا, ذکر اہل بیت کرنا, ذکر خدا کرنا. اصل زندگی ہے. اس دے وچ جدوں اوندے ہو کیوں گھبرا جاندے ہو؟ جتھے بھی تانوں دعوت ملے کوشش کرو کہ اللہ اور اس کے رسول دے ذکر شامل ہوئے کرو. یہ نہ سوچیا کرو کہ سانوں بلایا ہے کسے کہ نہیں بلایا, بلایا ہے یا نہیں بلایا. آتے ہیں وہی دن کو سرکار بلاتے ہیں. اس محفل کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جنہوں سرکار نہیں بلایا. سرکار دے بلائے سارے بیٹھے نہیں. اتنے ممکن ہی نہیں کہ وہ آئے جنہوں سرکار نہ بلاؤں. سرکار بلایا ہے کسی آئے بیٹھے ہیں. یہ ساڑھا آنا رب نے اپنی بارگاہ چ مقبول کیتا ہے, رب دے محبوب نے اپنی بارگاہ چ مقبول کیتا ہے. تاں سی اتنے حاضر ہوئے ہیں. اس واسطے جدوں بھی تھانوں چنگے کام کی دعوت دیتی جائے, برے کام سے نہیں جانا چاہیے. جدوں چنگے کام کی دعوت دیتی جائے تو ضرور آؤ, اور اگر دعوت نہ بھی ملے تو پتہ لگ جائے کہ فلاں جگہ ذکر ہو رہے ہیں, محافل ہو رہی ہیں, عبادات ہو رہی ہیں, تو کوشش کیا کرو کہ شامل ہو گئے کرو. ہو سکتا ہے اس محفل کے صدقے نال تواڈے پچھلے گناہ معاف ہو جان اور تواڈی آخرت بن جائے. آج تو بعد وعدہ کرو, وعدہ کرتے ہو نا, آج تو بعد وعدہ کرو کہ جتھے بھی تانوں چنگے پروگرام دا پتہ لگ سی, چنگی محفل دا پتہ لگ سی, وہ جڑی جگہ تے ہوئے وہ جنگی ہوئے, کوئی پابندی نہیں, وہ جنگی ہوئے جتھے ہوئے ضرور جانا ہے. اور میرے واسطے بھی دعا کرنی, ساڈے واسطے بھی دعا کرنی کہ اللہ تواڈے اس جان دے صدقے نال, کیونکہ میرے آنکھاں نال اگر کوئی ایک بھی ہدایت آ گیا تو شاید وہ میری بخشش کا سبب بن جائے, میری بخشش کا سبب بن جائے. اس واسطے تو سب کوشش کرنی ہے کہ جتھے بھی تانوں پتہ لگے چنگے کام دا اتھے جائے, اور جتھے برے کام دا پتہ لگے اتھے نہیں جائے. میں آیت کریمہ تلاوت میلاد کے حوالے نال کیتی ہے. اگر میں اس موضوع تے بات کرنا تے لمبی ہو جائے, لیکن مختصر کیونکہ آیت کریمہ تلاوت کیتی او دا ترجمہ بیان کرنا ضروری سمجھا. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے قرآن پاک وچ لا اقسم بہذا البلد, مینوں قسم ہے میں اس شہر کی قسم نہ کھاتا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, کیوں کھادی قسم؟ اس واسطے انت حِلٌّ, سونیا تو اتھے آئے, سونیا تو اس شہر سے آئے. ان پتہ لگتا کہ پہلے مکہ بیت اللہ شریف ہے, بیت اللہ شریف موجود ہے, مقام ابراہیم موجود ہے, رکن یمانی موجود ہے, حجر اسود موجود ہے, لیکن یہ نہیں آکھیا کہ میں نے بیت اللہ شریف اس واسطے قسم کھاتی ہے کہ بیت اللہ نہیں. سونیا بے شک بیت اللہ شریف ہاں, بیت اللہ شریف کی چھت تھا, بیت اللہ شریف کا دروازہ, بیت اللہ شریف حجر اسود ہے, مقام ابراہیم ہے, لیکن نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, سونیا تو آیا اس شہر مکہ دی قسم. پتہ لگا کہ تو سونا آوے جس شہر تے اللہ بھی قسماں ہوں. ایک ہی واقعہ تفسیر اس بیان کر کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس دی تفسیر لکھیا ہے کہ شہر مکہ افضل ہے شہر مدینہ. بہت سارے سوال اٹھے, دلائل کافی سارے ہیں, لا محالہ اگر معتبر ہونے حوالہ دیکھا جائے کیونکہ بیت اللہ شریف ہوتے پھر مدینہ پہلے نہ بعد حضور تشریف لے گئے. لوگاں سوال پوچھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے, انہوں نے دلیل بھی ایسے آیت کو بنایا کہ مکہ افضل, بے شک بیت اللہ شریف پہلے اتھے موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بھی بیت اللہ شریف کی دلیل نہیں بنایا. آکھیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, محبوب تو اتھے آیا تا مکہ افضل ہے. اگر ہن محبوب اتھے آئے کہ مکہ افضل ہو گیا کہ ہن آقا کتے موجود
موجود نہیں ہوں آقا مدینہ موجود رہے اس واسطے ہوں مدینہ ہوں مدینہ افضل کیوں کیونکہ آقا کریم ہوتے ساڑھے محبوب تے اللہ دے محبوب مدینہ شریف چین جدو وہ مکے چاہاں تے مکہ افضل جدو مکے تو مدینے تشریف لے گئے تھے پھر شیخ شہاب الدین سہروردی آخری گل لمبی ہو جانی آخری گل شیخ شہاب الدین سہروردی ایک مرید پوچھے حضور آج پیران کو سوال کیتا جائے نا تو پیران کو غصہ چڑھ جانا پتہ نہیں نہ ہوتا غصہ چڑھ جانا بندہ معذرت کر لے بابا اس تیری گل کا نہیں ہے اچھی بات مرید ایک سوال کیتا حضور سب نالو افضل جگہ کیڑی سب نالو افضل شیخ شہاب الدین سہروردی بہت بڑے ولی اللہ بہت بڑے ولی اللہ آپ نے بلا جھجک اے آکھیا کہ مدینہ سب نالو افضل تے مرید کو سوال ہے کہ حضور اگر مدینہ افضل ہے تو پھر اسی جنت جان آپ پورا نہیں فرمایا کہ جنت جان دا اس تو سوچنے آئے کہ آقا اوتھے بھی تے ہونا ہے نا آقا اوتھے بھی تے ہونا ہے نا اس واسطے جنت دا سوچنے آئے پتہ لگا کہ اصل محبت دی وجہ ذات مصطفیٰ ہے اگر ذات مصطفیٰ مکہ چھے کہ مکہ افضل اگر ذات مصطفیٰ مدینے چھے تو مدینہ افضل اگر ذات مصطفیٰ جنت چھے کہ جنت افضل اگر ذات مصطفیٰ سینہ مومن چھے تو مومن دا سینہ افضل نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علیہ لکھیوال شریف سبحان اللہ گلہ تے دیر سکے ایتھے ہی ختم کرنا کہ سب تو بڑی ذات آقا کریم دی ہے آقا کریم کی ذات سب تو بڑی ذات ہے اور ساڑھی محبت کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہونا چاہیے باقی تمام عبادات اس تو بعد کیونکہ سنو نماز ملی حضور دا صدقہ سنو روزے ملی حضور دا صدقہ سنو زکاة ملی حضور دا صدقہ سنو حج ملی حضور دا صدقہ جدو حضور دا صدقہ سارا کچھ مل گیا تو پھر اس ساتھ نال پہلے پیار ہونا ضروری ہے تاں ساڑھی عبادت کرنا ایک آخری گل لمبی ہوتی جاتی میں نہ تھوڑا جائے کمپلیٹ ہو جائے اور تو نہیں ہوندی پہ گلہ دی سمجھ ہوندی پہ بل ہاتھ کھڑے کرو کہ سمجھ ہوندی پہ جی نہیں ایک یہودی حضرت عبداللہ بن عباس کو لایا آکے آدھا ہے حضرت عمر بھی آکے آدھا ہے بھئی ایک آیت کریمہ تو قرآن جیسی کہ اگر وہ سانو ملتی نا تو اسی دو ہی دو اگر سانو ملتی اسی دو ہی انہوں نے پوچھا کیڑی آئی یہودی آکھیا الیوم اکملت لکم دین آئی دے دین توڑا دین مکمل ہو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے لے کہ اسی دو عیدوں کا پہلے ہی ملے لیکن جیڑی گل تو پہ کرنا ہے جس دن اے آیت کریمہ اتری اس دن یوم جس دن اے آیت کریمہ اتری او حج کا جاڑا ہے او بھی عید کا جاڑا ہے تے جیڑا او وار جمعہ دا او بھی ساڑھے واسطے عید کا دن نہیں تے اسی گویا کہ سال تقریباً 56 مرتبہ عید منونے ہیں اور پھر یوم عرفہ بھی منونے ہیں اور پھر اس تو بڑی بات ہے اگر جس دن اے آیت کریمہ نازل ہوئی نازل کس سے ہوئی حضور سے نازل ہوئی جس ذات سے نازل ہوئی اس ذات سے نازل ہون دی وجہ تو یوم عرفہ منایا جاندہ ہے جمعہ نو معتبر سمجھا جاندہ ہے جمعہ نو عید دن سمجھا جاندہ ہے اور پھر اس کی وجہ تو تمام عیدہ ملیاں جس دن وہ ذات آئی اس دن عید منانا جائز نہیں جس دن وہ ذات آئی یعنی 12 ربیع الاول جس دن وہ ذات آئی اس دن
آنا ضروری نہیں، اس دن ضروری ہے۔ اور پھر ساڈا تے حق بنتا ہے کہ ساڈے آقا کریم جو دنیا تے تشریف لے آئے تو اس دن عید منائیے، کیونکہ تمام عیداں ہیں نہیں حضور دے صدقے، تمام عیداں ہیں نہیں حضور دے صدقے، اور حضور دی وجہ تو نہیں، جنہاں دی وجہ تو نہیں، انہاں دی آن دا دن جڑا ہے اس میں خوشی منانی چاہیے، خوشی محبت نال منانی چاہیے، پیار عشق نال محبت نال، اور سب تو بڑی بات ہے کہ محبت دا تقاضا ہے کہ جڑی یہ چیزاں محبوب نوں پسند ہو انہاں تے عمل کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات آقا جی سنت کہ اگر تانوں کوئی کچھ آکھ بھی لے تو انہوں دعا دے، کو تانوں کچھ آکھ بھی لے، کو تانوں کوئی نقصان دنیا چ پہنچا بھی لے، تکلیف دے بھی لے، انہوں بھی دعا دے۔ آقا کریم دی سنت، آقا طائف وچ گئے، طائف وچ آپ ملک الجبال پہاڑا دا فرشتہ آگیا کردہ آقا حکم دیو تو ملان آپ آکیا میں انہوں تباہ کریں نہیں ہے انہوں آبا جنہیں کل طاقت ہے وہ معاف کر دینے ساڑھے کل طاقت ہی کوئی، اس واسطے سب تو بڑا افضل کم جڑا ہے اپنے برامن معاف کرنے، اس واسطے آج تو بات کسے نو تکلیف دیوان دا نہیں سوچنا، اور اے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور برداشت پیدا کرنی اگر کوئی گل کر بھی لے تو انہوں معاف کرنا تاکہ حضور دی سنت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعائے کہ اللہ تعالیٰ سانو بار بار ایک جو محفلاں اٹینڈ کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اے دے صدقے ساڈے تمام گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ساڈا اے ذکر کرنا قبول فرمائے، اور جویں بیٹھے ہیں بزرگاں دی مائیت اللہ تعالیٰ ہمیشہ سانو بان دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڈے سراں تے تا دیر سلامت رکھے، اور خصوصاً رضوان جس نے اہتمام کیتا اللہ تعالیٰ او دا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور اگلے سال اس تو بہتر انتظام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔